السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم گفتگو کریں گے، ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت مانگے تانگے کی حکومت پر ہے۔ اس حوالے سے صدر زرداری نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے سندھ اسمبلی میں جاری ڈھول باجے آج آ گئے۔ کل چارپائی آئی تھی اور آج احتجاج ہوتے ہوتے ڈھول باجے آ گئے، جس پر 8 اراکین سندھ اسمبلی کی داخلے پر بھی سیشن میں پابندی لگا دی گئی۔ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ جی علی جی بالکل، لیکن سب سے پہلے ہمیں بات کریں گے جی جناب آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کی جانب جو آج قومی اسمبلی میں آج اجلاس بھی تھا، بڑا اہم اجلاس قومی اسمبلی میں۔ آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کی منظوری کا عمل جاری ہے اور وہاں شرکت کے لیے آئے تھے آصف علی زرداری صاحب، اور آصف علی زرداری صاحب نے وہاں جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا حکومت ہے ہی نہیں، چلی کیا جائے گی، اگر حکومت کہیں ہو تو گرے گی۔ یعنی آصف علی زرداری کا حکومت کو حکومت ماننے سے انکار، اور اس 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں اس میں۔ ایک تو گورنمنٹ کو ماننے کو، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور شاید بری کارکردگی کی وجہ سے یا کچھ اور بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی افغانستان کے حوالے سے بھی، انہوں نے اپنے اس بیان میں کہا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال خطرناک ہے، اس کے اثرات پاکستان پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 2-3 پروگرامز ہمارے اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کے حوالے سے بہت اہم چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں، بہت سارے حقائق سامنے رکھے ہیں، اور اسی جانب اشارہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا بھی۔ اور لیکن سب سے اہم بات جو کی انہوں نے وہ کی آج گورنمنٹ کے حوالے سے، جب وہ اجلاس میں شرکت کرنے آئے انہوں نے کہا حکومت ہے ہی نہیں، چلی کیا جائے گی، اگر حکومت کہیں ہو تو گرے گی۔ کیونکہ سوال پوچھا تھا صحافی نے کہ اس حکومت کو آپ گرائیں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا حکومت کہیں ہو تو گرے گی، یہ حکومت ہے ہی نہیں۔ یعنی آصف علی زرداری صاحب کا حکومت کو حکومت ماننے سے انکار۔ ارسلان جی بالکل، اور اس حوالے سے سابق صدر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہر معاملے پر اعتماد میں لینا ہوگا۔ اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یقینی طور پر کہیں ایسے آرڈیننسز پاس ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ایسے بل پاس ہوئے ہیں جن پر نہ تو اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ اس حوالے سے ان سے کسی قسم کی کوئی بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے روابط کے معاملے پر بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ ایک شدید گردشیں جو ہیں وہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ زلفی بخاری کی اسرائیل کے حکام سے خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی حکومت بھی تردید کرتی نظر آتی ہے۔ اس پر بھی پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ صدر زرداری نے یقینی طور پر اس حکومت کو حکومت ماننے سے انکار کر دیا۔ اس بیان سے ایسے ہی لگتا ہے جو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت ہے ہی نہیں تو گرے گی کیسے۔ اس میں بالکل ارسلان، اس میں بڑی اہم آپ نے ایک خبر کا حوالہ دیا، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا ہم جب تک اس وقت تو بات کریں گی آصف علی زرداری صاحب کے بیان پر، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو حوالہ دیا زلفی بخاری کا کہ انہوں نے خفیہ دورہ کیا تھا جی اسرائیل کا، اس حوالے سے وہ تردید کر دی انہوں نے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے بھی تردید کی ہے۔ کیونکہ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں اس خبر کا چلتے چلتے آپ کو، کہ اسرائیلی اخبار نے اسلام آباد ذرائع کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو بہت قریبی ہیں اور سابق معاون خصوصی ہیں زلفی بخاری، انہوں نے نومبر 2020 کے آخری ہفتے میں اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا، اور اس دورے میں انہوں نے موساد کے جو چیف ہیں ان سے ملاقات کی اور ایک اہم شخصیت کی طرف سے پیغام پہنچایا، جس کا زلفی بخاری نے تردید کی۔ اس طرح پھر جس طرح میں نے کہا آپ سے، عمران خان کے جو مشیر برائے قومی سلامتی ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے بھی اس کی آج تردید کی، لیکن اس پر طنز بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے، سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی صاحب نے بھی اس پر کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی نہیں، اسرائیل، افغانستان اور ہندوستان کی فکر ہے۔ زلفی بخاری اسرائیل رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے گئے تھے، کیا کرنے آخر وہاں گئے تھے، ہمیں بتایا جائے، اعتماد میں لیا جائے، لیکن یہ دونوں شخصیات جو ہیں تردید کر چکی ہیں اس کی۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف واپس آتے ہیں جی۔ اسٹوری جو ہے سب سے پہلی ہماری آج کہ آصف علی زرداری ایک ہفتے کے دورے پر تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا پنجاب ہی کے، اور اب اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا چونکہ اجلاس تھا، بجٹ سیشن جاری ہے اور آئندہ مالی سال کے جو بجٹ کی منظوری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں شرکت کرنے کے لیے آج وہ آئے تھے۔ وہاں صحافیوں نے جو سوالات ان سے پوچھے، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ پوچھتے ہیں جی اس حکومت کو کب گرائیں گے ہم، یا اس حکومت کے خلاف کب نکلیں گے، تو یہ بڑی اہم بات تھی جس پر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اگر حکومت کہیں ہو تو گرے، حکومت ہے ہی نہیں، چلی کہاں جائے گی۔ یعنی آصف علی زرداری صاحب کا حکومت کو حکومت ماننے سے انکار۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب، آج بہت اہم اجلاس بجٹ کی منظوری کے حوالے سے، سب کی نظریں تھیں، اپوزیشن آج یقیناً کاؤنٹر بھی کرے گی اور اتنا آسانی سے بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا یا پروسیس نہیں ہو سکے گا، لیکن دیکھا ہم نے کہ شہباز شریف صاحب ایک بار پھر
اتنا اہم اجلاس اور وہ غائب رہے، جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اتنا اہم اجلاس تھا اور اس میں اپوزیشن لیڈر کو ہونا بہت ضروری تھا، لیکن وہ آج بھی غائب رہے۔ تو لوگ دیکھ لیں حقیقی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ کون ادا کر رہا ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ نون لیگ کا کیونکہ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ کبھی تو ایک دم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگ رہے ہیں اور دوبارہ سارے حریت پسند بن جاتے ہیں، اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ووٹ کے بجائے اب بات کہیں اور چلی گئی ہے، اور پھر مفاہمتی سیاست سامنے آ جاتی ہے، پھر مفاہمتی چاچا سامنے آ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی اب بات ہماری ہو چکی ہے تو خاموشی چھا جائے۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں جاوید لطیف جیسے لوگوں کے بیانات، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کے دھواں قسم کے بیانات، اور ایک دم پھر شہباز شریف صاحب کی ہم دیکھتے ہیں کہ مفاہمتی پالیسی آ جاتی ہے اور خاموشی چھا جاتی ہے، اور اہم مواقعوں پر اسمبلی سے غائب ہو جاتے ہیں نون لیگ والے، بالخصوص اپوزیشن لیڈر شہباز شریف۔ جی اسلام، کیا کہیں گے آپ، خاص طور پہ جب ہم بات کریں پہلی سٹوری کے بارے میں کہ قومی اسمبلی میں ظاہر آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس حوالے سے منظوری کا عمل جاری ہے، اور وہاں آج اپوزیشن کی حقیقی نمائندگی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ تو غائب تھے آج۔ جی بالکل، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا علی، اس سے قبل بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں، جن کی جانب سے سب سے زیادہ شور مچایا جا رہا ہوتا ہے، اپوزیشن کی جاری ہوتی ہے، وہیں کہیں نہ کہیں پس پردہ ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ مفاہمت شروع کی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے اتنے اہم اجلاس میں موجود نہیں ہوتے۔ اس سے قبل بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں کہ بجٹ کسی صورت منظور نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ عوام دوست نہیں عوام دشمن بجٹ ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے اس موقع پر پیش ہو کر جو ہے کہ دفاع کیا جائے عوام کا، وہاں پر یقینی طور پر مسلم لیگ نون کا غیر حاضر ہونا سوالات کو جنم دیتا ہے، اور شہباز شریف کی آج غیر موجودگی بھی اسی حوالے سے اہم سوالات جو ہے وہ پیدا کر رہی کہ کیا وجہ ہے۔ جس طریقے سے علی سرور نے حوالہ دیا شاہد خاقان عباسی کا، جس طریقے سے علی سرور نے حوالہ دیا مسلم لیگ نون کے نعرے کا کہ ووٹ کو عزت دو، کہ اس طریقے سے ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ اپنے پینلسٹ سے بھی رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بجٹ منظوری کے حوالے سے جس طرح سے اپوزیشن کا رویہ تھا، کیا باقی اب بجٹ منظور ہو سکے گا یا آسانی سے ہو جائے گا؟ علی کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے گا؟ بالکل جس طرح آپ نے اشارہ کیا، بجٹ منظوری کے حوالے سے اجلاس جاری ہے قومی اسمبلی میں، اور بجٹ کے حوالے سے ان دونوں پارٹیز نے، دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے کہا تھا جی ہم ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ٹف ٹائم دینے والے جو دو لوگ تھے ان میں سے ایک تو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ غائب تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی میں موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے۔ ظاہر انہوں نے کر دکھایا، انہوں نے کہا تھا ہم ٹف ٹائم دیں گے، آ کے بات بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے، وہ تو انہوں نے تو کر دیا، لیکن نون لیگ جس طرح میں نے کہا ان کا بیانیہ نہیں پتہ چلتا، اور ارسلان نے کہا کہ جی شاید ڈیل ہو گئی ہے۔ اب دو ہی باتیں، یا تو ڈیل ہوئی ہے یا ڈھیل ہوئی ہے۔ اچھا، ڈیل یا ڈھیل میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جب سے انہوں نے راہیں جدا کر لی پیپلز پارٹی نے، اور یقینی طور پر مسلم لیگ نون سے اور پی ڈی ایم سے تمام جو کل جماعت اتحاد تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی متضاد بیانات سامنے آتے رہے، نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس حوالے سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا ہدف نہیں، اور اس حوالے سے ان کو کوئی شکایت بھی نہیں کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی ایسا کہا گیا تھا کہ اب وہ حصہ نہیں ہے تو ہم ان پر گفتگو کیوں کریں، لیکن بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہمیں بدلتا ہوا نظر آیا۔ میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے مفاہمت کا راگ الاپا گیا، میاں محمد نواز شریف کی پالیسی اپنی جگہ، لیکن میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے اقدامات کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اہم اتحادی ہیں، بغیر ان کے حکومت کو ٹف ٹائم دینا کسی صورت ممکن نہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مفاہمت کی بات کی، اور پھر بجٹ اجلاس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اب مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دیا گیا وہ سب نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ ملک کے بہترین اور قابل جو نمائندے ہیں، عوام کی نمائندگی کرنے والوں نے ایک دوسرے کے اوپر باقاعدہ طور پر بجٹ کی کتابیں پھینکی گئیں، ایوان کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اگلے دن جو ہے وہ ڈیل کی بات ہوئی، پھر بیٹھے کہ جی ہم آپ کو موقع دیں گے، آپ ہمیں موقع دیں، پھر وہی تاننے مانے کا جو زرداری صاحب کا بیان ہے، میرے خیال سے وہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی نظر آتی ہے۔ مانگے تانگی کی حکومت ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، پی ڈی ایم میں شامل تین بڑی جماعتیں
مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI فے فضل الرحمان صاحب کا، تینوں کا ہی بیانیہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ نون لیگ سب سے پہلے جناب ووٹ کو عزت دو بہت زیادہ اگریسو تھے، وہ خاموشی ایک دم چھا گئی جب باہر نکلے ہیں شہباز شریف صاحب، اس کے بعد پیپلز پارٹی والے خاموشی ایک دم چھا گئی، وہ بھی ملین مارچ کرنے جا رہے تھے، ملین مارچ ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے فضل الرحمان صاحب کو، وہ تو اسلام آباد ایک بار آئے بھی اور دوبارہ آنے کو تیار تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ مارچ میں گورنمنٹ کا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا اور مارچ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے خاموشی چھائی ہوئی ہے اور بالکل اس حکومت کے خلاف ہلکا پھلکا کہیں نظر آتے ہیں میڈیا پہ بھی، اور آج کل تو خیر وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے انہیں، بہرحال کہا جاتا ہے جی بڑی سیریس کنڈیشن ہے ان کی، لیکن یہ تینوں پارٹیز ہی اب اس حکومت کو گرانے کو، گھر بھیجنے کو سنجیدہ نہیں، کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا ہم چاہتے ہیں یہ حکومت 5 سال پوری کرے، خورشید شاہ صاحب کی جانب سے بھی اسی قسم کا بیان آیا، اور آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ قدر نہیں کہا اس حکومت کو ہم گھر بھیج دیں گے یا گرا دیں گے، انہوں نے کہا جی میں تو اس حکومت کو مانتا ہی نہیں، اور یہ حکومت ہے ہی نہیں، حکومت ہو تو کہیں گرے گی، حکومت ہے ہی نہیں تو پھر چلی کہاں جائے گی، جس پر میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ آصف علی زرداری کا حکومت کو حکومت ماننے سے انکار انہوں نے کر دیا ہے۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ حکومت مانوں گا ہی نہیں، یہودی ایجنٹ ہیں اور فلاں ہیں، 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس حکومت کو، 1000 دن سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد باوجود آپ دیکھ لیں، اچھا عوام تو بہت پریشان ہے ہی ارسلان، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مہنگائی سے، غربت سے، بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن کوئی لیڈر میسر نہیں ہے جو ان کو باہر نکالے اور کہے کہ جی اس حکومت کو ہم نے چلتا کرنا ہے۔ اب صرف ایک جماعت ہمیں نظر آتی ہے باہر سڑکوں پر، ان اسٹریٹ پاور بھی گو ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کا کردار ہمیشہ اس طرح رہا ہے کہ کبھی وہ حکومت کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن کی طرف ہوتی ہیں، میرا اشارہ جماعت اسلامی کی جانب ہے، وہ کہ وہ ملین مارچ چیمپئن ایک زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل سراج الحق صاحب ہیں، احتجاج بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا احتجاج اس قسم کا ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ کر کس کے خلاف احتجاج رہے ہیں۔ آج بات کر رہے ہیں، اگلے دن آپ سنیں گے اسمبلی میں ووٹ بھی ڈال دیا انہوں نے، اور تیسرے دن آپ دیکھیں گے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد سینٹ میں جا کر وہ تقریر خلاف کر رہے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا آپ کو ایک اور مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، گو کہ مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی کی چکی میں لوگ بہت زیادہ پس گئے ہیں، غربت کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، CNG کا بہت بڑا کرائسس، اس پر میں انشاءاللہ پروگرام میں کریں گے بات اس پر بھی کہ CNG کا کتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت، گیس کا کتنا بڑا لوڈ شیڈنگ ہے، کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، اور اندازہ کیجئے جون جولائی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، تو سردیوں میں کیا حال ہوگا، جو سب سے زیادہ کھپت سردیوں میں ہوتی ہے، پھر اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو سمجھ میں آتا ہے جون جولائی کے مہینے میں خدا را کس گورنمنٹ میں ایسا حال ہوا ہے جو اس گورنمنٹ میں یہ حال کر چکے ہیں۔ اب تک CNG سیکٹر تباہ ہو رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، وہ کہاں منتقل ہوں گی، کن ممالک میں وہ جائیں گی، یہ تو کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے سارے لوگ ارسلان، ورنہ ہم دیکھیں گے کہ معیشت کا جو یہ ہیر پھیر جو انہوں نے کیا تھا، الفاظ کا جو گھر دھندا تھا 3.9 کا GDP گروتھ کا، یہ دیکھ لیجئے گا سب کے سامنے آ جائے گا عوام کے۔ جی، کرنٹ پلس اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم متعدد بار اپنی تقاریر میں بتاتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جس طریقے سے حوالہ دیتے گئے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں سینئر تجزیہ کار امداد سومرو صاحب، آپ کو پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، آج سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے PTI حکومت کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت مانگے تانگے پر ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بات تو بالکل ٹھیک تھی، ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو ظاہر آصف زرداری صاحب اپوزیشن ایک بڑی تحریک چلا رہی تھی، وہ تحریک نہیں چل سکی، حکومت کو گرانا تھا، وہ نہیں گرا سکے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کوئی اس میں سومرو صاحب تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا حکومت گرانا چاہتے تھے، نہیں گرا سکے، گرا نہیں سکے یا گرانا ہی نہیں چاہتے تھے تینوں؟ نہیں، گرانا جو لائن آف ایکشن تھا پیپلز پارٹی کا، ظاہر ہے اس کے تحت اگر وہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اگر چلتے تو پھر گرایا جا سکتا تھا۔ آج بھی جو آپ دیکھیں گے کہ ایوان میں جو فائنانس بل پر کی تحریک پر جو ووٹ ہوئے وہ 172 ہوئے، 172 کا مطلب ہے کہ اگر ایک ووٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو پھر حکومت تو چلی جاتی ہے نا۔ تو حکومت کے پاس بہت ہی کم مارجن ہے رہنے کا، اور اپوزیشن کے پاس حکومت کو گرانے کا زیادہ مارجن تھا، لیکن ظاہر ہے اس میں PDM والے یا نون لیگ نہیں، یا ان کا PDM کے اندر اتفاق نہیں ہوا، تو وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے جب وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے تو سیاستدانوں کو کوئی نہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ تو دینی ہوتی ہے، تو وہ زرداری صاحب نے دی۔ لیکن ایک چیز کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے،
اور یہ حکومت نہیں ہے. اب اس کے پیچھے ظاہر ہے جس طرح یہ حکومت جتنی کمزور حکومت یا عمران خان صاحب کے پاس کتنے اختیارات ہیں حکومت کرنے کے. اب آپ دیکھیں کہ بریفنگ جو ہو رہی ہے قومی سلامتی کے متعلق اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے, اس کو ذرا آپ سامنے رکھیں. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت نہیں ہے بیسیکلی نہیں. اچھا اس میں ایک امداد سمرو صاحب کیا کہیں گے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب غائب تھے, تو کیا یہ بھی کوئی ڈیل ہے, ڈھیل دی ہوئی ہے؟ وہ ان کے کزن میاں طارق شفیق صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایک وہ جا سکتے تھے, مریم نواز صاحبہ اپنی دادی کے تدفین کے دوسرے دن جلسے میں تھی, جایا جا سکتا تھا آتے, لیکن شہباز شریف کا ایشو نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے ارکان کی جو زیادہ اکثریت جو تھی وہ موجود نہیں تھی ایوان میں, تو مسلم لیگ نون ایک نئے ٹریک پر چل پڑی ہے. وہ اب مفاہمتی پالیسی پر چل رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ ذرا پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ جو دو کارڈ ہیں, ایک ایگریسو کارڈ مریم نواز کی شکل میں نظر آتا ہے ہمیں ووٹ کو عزت دو, اور دوسرا مفاہمت کا شہباز شریف صاحب کا, تو اب یہ نہیں کہ ووٹ کارڈ پیچھے چلا گیا ہے ووٹ کو عزت دو والا. وہ کارڈ دوبارہ انہوں نے واپس رکھ لیا نا, وہ کارڈ اب وہ جو جوکر کے نیچے جو اس حکومت میں 5 سال, یعنی کہ بآسانی مریم تو ویسے کہہ چکی ہیں ہم تو چاہتے ہیں 5 سال پورے کرے, تو وہ کارڈ اب اس کا مطلب الیکشن میں نظر آئے گا ہمیں. نہیں, اس میں سوال یہ ہے کہ اب اپوزیشن چاہتی کہ نہیں چاہتی. عمران خان چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں, عمران خان نہیں چاہتے. اب اچھا امداد کن باتوں سے لگتا ہے اس پہ جواب دیجیے گا. سر زرداری کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مفاہمت کی بات کرتی ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے, آئین و قانون کی بات کرتی ہے, لیکن وہیں پارلیمنٹ کے اراکین کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اسرائیل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ زلفی بخاری کی پس پردہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے اسرائیل کے حکام سے نومبر کے آخر میں, جس طریقے سے علی سرور نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا انٹرو میں. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. کیا اس طرح کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ ملاقات ہوئی ہے, اس کو چھپایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, وہ جو اسرائیلی اخبارات جو رپورٹ کر رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ تو اپنی خبر پر قائم ہے. پہلے بھی انہوں نے خبر دی, اب دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی ہے کہ وہ, اور اب تو انہوں نے جو ان کا ملٹری سینسر کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے انہوں نے ایک ایک چیز ویٹ کروا کے کہ جی ہم خبر دینے لگے ہیں, اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں ہے, وہ کرنے کے بعد وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خبر رپورٹ کی ہے, اور ہماری طرف سے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. دونوں طرف سے یہ تو امداد سمرو صاحب کی زلفی بخاری صاحب نے پہلے منع کیا اور ڈینائی کیا, اب قومی جو سلامتی کے مشیر ہیں محیط یوسف, اس نے بھی منع کر دیا, انہوں نے بھی ڈینائی کیا. تو آپ کیا خبر ہے سر, یہ اس میں کتنی صداقت ہے, اور یہ کیا اس بات میں اگر صداقت ہے تو بڑی پریشان کن بات نہیں ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے نا. مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہوتا تھا. اب اس میں زلفی بخاری صاحب گئے ہیں, نہیں گئے, کون گیا ہے, کوئی رابطے ہیں نہیں. اب وزیر خارجہ جو ہیں وہاں کے اسرائیل کے, وہ اب ہمارے جو گلف میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو ظہبی اور وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز چل تو رہی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زلفی بخاری کے متعلق خبر ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اسرائیل تو کوشش کر رہا ہے کہ اب اپنی جو وہ اکنالجمنٹ ہو ان کو تسلیم کیا جائے. وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں, ہماری طرف سے ظاہر ہے ہمارا ایک ایشو رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, اور وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے ایک بات بتائیے, آپ کے ظاہر ویلوگ ہم بھی دیکھتے ہیں بڑے چوک سے, اور لوگ بھی دیکھتے ہیں, یہ بتائیے پچھلے 2-3 ماہ سے جو ویلوگز ہیں آپ کے, اس میں بارہا یہ کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت, ابھی کچھ چند لمحے پہلے بھی آپ نے کہا عمران خان مدت پوری نہیں کریں گے, اس کی حکومت چلی جائے گی, اور اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ جی عمران خان صاحب خود بھی نہیں چاہتے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کن باتوں کی وجہ سے لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان کی مدت پوری نہیں ہوگی یا خود چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس میں اب عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ بن رہا ہے مسلسل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسنجنگ جو ہو رہی ہے اس نہج پر پہنچے ہیں جب نواز شریف صاحب 93 میں ان کے معاملات ہوئے تھے. تو یہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانے کے لیے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, مجھے دوبارہ مینڈیٹ دیا جائے. اگر یہ 5 سال پورا کرتے ہیں, جو کہ اب نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی ہے, پیپلز پارٹی بھی اب نہیں چاہ رہی کہ اس طرح حکومت کو گرایا جائے, ٹھیک ہے باقی 1 سال رہ گیا, 1 سال الیکشن کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو سوٹ کرے گا کہ وہ پہلے اسمبلیاں توڑ کر یا ایسا ماحول بنا کر چلے جائیں تاکہ دوبارہ عوام میں کھڑے ہونے کے, عوام کو منہ دکھانے کے قابل رہیں. تو اس لیے وہ عمران خان صاحب مسلسل اب محاذارے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور چیزوں کو کچھ اس طرح مینج کر رہے ہیں تاکہ 5 سال پورے نہ ہو سکیں اور یہ خود اسمبلیاں توڑ دیں یا کوئی ایسا ماحول ہو کہ ان کو جانا پڑے. تو یہ ہے کیونکہ 5 سال پورے کر گئے تو پھر آ کر بتانے کے لیے الیکشن میں قوم کو کچھ نہیں ہوگا کہ جی میں نے کیوں
ڈیلیور نہیں کر سکا. اچھا امداد سومرو صاحب، آپ انتخابات کب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کی ویلاگ میں بھی دیکھا آپ پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ انتخابات قبل از وقت ہوں گے، اور اس حوالے سے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صدر زرداری کی جانب سے بھی جو ہے وہ سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں، ایک الائنس بھی بننے جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں فوری تو وہ عمران خان کے خلاف نہیں جائیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں فوری انتخابات کروا گیا تو شاید مجھے فائدہ ہو، کیونکہ مسلم لیگ نون اس چکر میں ہے کہ اگر فوری انتخابات ہوتے تو ہمیں فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی درمیان میں ہے. پیپلز پارٹی کو اگر فوری انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کر پائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. عمران خان کی نظر اس ساری صورتحال پہ ہے کہ اگر سینٹرل پنجاب پہلے بھی اس کے پاس اس طرح نہیں تھا، ان کے پاس سینٹرل پنجاب میں میجورٹی نون لیگ کے پاس تھی، عمران خان کی حکومت کا جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب پر رہی ہے، تو عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے وقت دیا تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ ساؤتھ پنجاب میں اپنی فوٹنگ کر لیں گی، پھر مجھے کچھ نہیں ملے گا. لہذا عمران خان صاحب ابھی اس پہ چانس لینا چاہ رہے ہیں، اور میں کہہ نہیں رہا بلکہ انہوں نے اپنے دوستوں میں اپنے قریبی جو ان کی کچن کیبنٹ ہے وہاں پہ وہ کئی بار اظہار کر چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون تک یہ بات آ چکی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ نے پارٹی کی میٹنگز میں پنجاب کی پارٹی میں انہوں نے کئی بار یہ بات کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارلی انتخابات کا ان کو فائدہ ہوگا. اچھا ان کو تو فائدہ ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی، آپ کا ظاہر تجزیہ ہے، لیکن فوری انتخابات اگر ہوتے ہیں جو پنجاب میں پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ میں یہ عمران خان کا خیال آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لازمی نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ ہو. اب ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون تو کلین سویپ کر جائے گی پنجاب میں. آصف علی زرداری صاحب نے جو دورہ کیا ہے پنجاب کا، ایک ہفتے رہے بھی وہ لاہور میں، فیصل صالحات اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں ان کی، تو آپ کو نہیں لگتا اس سے وہ کچھ فائدہ تو ہوگا یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ یہ بیسیکلی ہوم ورک کرنے آئے تھے آصف زرداری صاحب، اس کو میڈیا نے ذرا کچھ اور طرح سے لیا. وہ ہوم ورک کرنے آئے تھے، اور ہوم ورک یہ تھا کہ کون کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، کن کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، کن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اور یہ جو ہنٹنگ ہوتی ہے نا آپ اپنا کہ آپ کس کس کو اپروچ کر سکتے ہیں، کون کون اپنی جماعتوں سے ناراض ہیں، کون کون سے الیکٹیبلز ہیں جن سے رابطہ ہو سکتا ہے، وہ آ سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ فہرستیں بنائی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر. جہانگیر ترین کے حوالے سے خبر ہے آپ کے پاس، امداد سومرو صاحب کے رابطے میں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا آصف زرداری صاحب ظاہر ہے رابطے میں ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن وہ جہانگیر ترین صاحب کا زیادہ ٹلٹ. بہت بہت شکریہ امداد سومرو صاحب، اب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہیڈ لائن بریک کی طرف جائیں گے ناظرین، انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے اعلیٰ خبر. جیو پاکستان کے لیے دیز ہیڈ لائن نیوز آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو آج جو بھی قومی اسمبلی میں ہوا وہ بہت برا ہوا. ظالمانہ پی ٹی آئی IMF بجٹ زبردستی منظور کرایا گیا. بجٹ کو کراچی سے لے کر کشمیر تک بے نقاب کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بجٹ منظوری کے بعد PTI حکومت پر وار. کہا بجٹ کو بھی دھاندلی کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے. معاملے سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو خط بھی لکھا ہے. بلاول بھٹو نے مزید کہا میں اپنے وعدے پر پورا اترا. میں اور ہمارے ارکان ایوان میں موجود تھے. مؤثر اپوزیشن تب ہو سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف اسلام آباد میں موجود ہوتے. رواں مالی سال کے 11 ماہ میں ترسیلات زر برآمدات اور محصولات میں اضافہ ہوا. ترسیلات زر 29.4% اضافے سے 26 ارب 70 کروڑ ڈالر رہیں. برآمدات 10.3% اضافے سے 23 ارب 10 کروڑ ڈالر اور درآمدات جولائی سے مئی میں 17.9% اضافے سے 47 ارب 30 کروڑ ڈالر رہیں. وزارت خزانہ نے ماہانہ اقتصادی آؤٹ لک جاری کر دیا. اسٹیٹ بینک ذخائر 22 ارب 96 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے. SBR محصولات میں 17.5% کا اضافہ ہوا.
ये नहीं प्रोटेस्ट तो मैं भी करूंगा अगेंस्ट योर बिहेवियर। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू। मुझे भी प्रोटेस्ट है कि जिस तरह आप लोगों ने यहाँ डिग्रेड किया है, जिस तरह आप डिग्रेड किया है। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का अपनी असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा वो रुकनियत से एहतजाजन मुस्तैफी हो रहे हैं। सिंध असम्बली आज से जमहूरी नहीं रही। आज हमारे अरकान को असम्बली में आने नहीं दिया गया। इस ऐवान में अपने हल्के की खिदमत नहीं कर सका। मेरे पास एहतजाज के लिए सड़कें मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख बोले, असम्बली में कल जो कुछ किया गया वो एहसास दिलाने के लिए किया गया। असम्बली किसी के बाप की जागीर नहीं, अवाम और मेंबरान की है। कल उन्होंने स्पेशल ब्रांच से गुंडे बिलाउल हाउस से भिजवाए। इस अफसोस के आलम में फिरदौस शमीम ने इस्तीफा दिया। फिरदौस शमीम साहब इमरान खान के पुराने साथी हैं। तहरीक इंसाफ सिंध असम्बली में स्पीकर की पाबंदी को खातिर में न लाई। स्पीकर ने जिन अरकान पर पाबंदी लगाई उन्हें तहरीक इंसाफ के अरकान ढोल बाजों के साथ सिंध असम्बली ले आए। पीटीआई अरकान को हार भी पहनाए गए। गुज़िश्ता रोज असम्बली में चारपाई लाने पर स्पीकर ने 8 अरकान पर पाबंदी लगाई थी। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। The bill is now taken up class by कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 172 और मुखालफत में 138 वोट आए। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग के बजाय तहरीक की मंजूरी का ऐलान किया तो अपोजिशन ने शोर मचा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में मौजूद। जानबूझकर टैक्स न देने वालों को गिरफ्तार करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा 1.5 करोड़ अफराद की लिस्ट तैयार है जिनसे टैक्स लिया जाएगा। आइंदा चंद साल में निचली सतह पर खुशहाली आएगी। कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया। ज़राअत पर 150 अरब रुपए लगा रहे हैं। अपोजिशन कहती है काम नहीं कर रहे। आप 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़कर गए, हमें IMF के पास जाना पड़ा। सियासत न करें, मेरिट पर तनकीद करें। ओवर टैक्सिंग की तहसील पीर पहल में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लोड शेडिंग का दौरान 6 घंटे से भी तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत और बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी बिलबिला उठे। तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी ठप, मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत है ही नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए, ये तो मांगे तांगे पर हैं। पार्लियामेंट में साफ गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल खतरनाक है, इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान पर आ सकता है। हमें अफगानिस्तान के मामले पर नजर रखनी और सोच विचार करना है। पार्लियामेंट को हर मामले पर एतमाद में लिया जाना चाहिए। These headline news are dedicated to जियो पाकिस्तान के लिए।
बड़े बड़े दावे तो सब ने किए, लेकिन वाकई किस शहर ने तरक्की पाई? हर किसी ने आवाम से बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन किसने अपना वादा निभाया? सच्चाई की राह अपनाते हुए एक नए अज़्म के साथ देखते रहिए स्टार न्यूज़। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जय, अब बात करेंगे सिंध असम्बली, जहां शोर शराबा हुल्लड़बाजी गुज़िश्ता रोज़ तो वहाँ चारपाई ले आए थे, आज ढोल बाजे भी वहाँ आ गए और एक बार फिर ऐवान के सिंध असम्बली के ऐवान के तकद्दुस को आज भी पीटीआई इस गैर संजीदा रवैये ने पामाल किया। आज भी हमने देखा कि वहाँ ढोल बाजे लेकर सिंध असम्बली पहुँच गए उनके वही MPAs जिन 8 MPAs पर अरकान असम्बली पर पाबंदी लगाई थी स्पीकर ने कि जनाब इन्होंने कल जो चारपाई ले आए थे हुल्लड़बाजी की थी, जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ हुई थी, जो शोर शराबा हुआ था, उसके बावजूद भी आज वो 8 के 8 लोग आ गए और साथ ढोल बाजे लेकर आ गए। और ढोल बाजों के साथ साथ जब हमने देखा कि दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उनके ऐवान में दाखिले पर पाबंदी थी, तो लातें मारी गई दरवाजे पर। इस पर हम पूछते हैं कि जी हुआ क्या है, क्यों दरवाजे बंद कर दिए गए थे, 8 लोगों पर पाबंदी क्यों लगी? अरसलान ताज हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। जी वालेकुम अस्सलाम। अरसलान साहब क्या कहेंगे, कल तो हमने देखा कि अलामती जनाजा और चारपाई और आज वहाँ ढोल बाजे और जिन लोगों पर पाबंदी थी उनमें आप भी शामिल हैं 8 लोगों में? जी बिल्कुल मैं शामिल हूँ, और जो हमने कल जनाजा अलामती निकाला, तो मतलब निकाल तो ये चुके हैं, हम तो सब उठा के घूम रहे थे। आज आपने मंजर देख लिया कि ये इनकी जमहूरियत है कि अरकान असम्बली पे दरवाजे बंद कर दिए, जैसे इनके घर का अपना कोई महल है, कोई जैसे बिलावल हाउस है। ये सिंध असम्बली है, ये अरकान को रोक ही नहीं सकते असम्बली में आने से। आप इजलास में बैठने से मना कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं रोक सकते कि असम्बली में मेंबर ना आए। दूसरा ये कि चले जिन पे पाबंदी थी उनके साथ आप करते, आपने तो तमाम इनके अपनी शहला रजा बाहर खड़ी रही काफी देर, उनको नहीं आने दिया। सोहराब सरकी को आने नहीं दिया, MMA के हमारे MP हैं अब्दुल रशीद साहब, उनको आने नहीं दिया। MKM के अरकान को मतलब के ऐसा बादशाही निजाम इन स्पीकर साहब चला रहे हैं जैसे इनकी कोई ये जाती मिल्कियत है सिंध असम्बली। अच्छा, लेकिन वहाँ अरसलान एक बात ये भी देखी गई कि खासतौर पर जिस तरह बजट मंजूर हुआ है चंद मिनटों में, तो वहाँ अपोजिशन के तौर पर आप लोग तो मौजूद होना चाहिए था। वो कहते हैं कि हम मौजूद थे, कट मोशन पे कोई तहरीक वगैरह नहीं पेश की। ये तो कट मोशन तो ये तो इनकी आप देखें, जो स्पीकर जो पीपल्स पार्टी अरकान पर दरवाजे बंद कर दे, आपको लगता है कि ये हमारी रेजोल्यूशंस, हमारे बिल्स, हमारी कट मोशन ये एक्सेप्ट करेंगे? हमारे अरकान ने जमा कराई कट मोशन, इन्होंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं लेके आए, वो जमा नहीं करने दी। ये सारी ये झूठ का परिंदा है, ये झूठी जमात है, झूठी जमहूरी रिवायात है इनकी। कहते हैं जमहूरियत के तकद्दुस पामाल हो गए। ओ भाई, जमहूरियत का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा नहीं, तकद्दुस की जो बात कर रहे हैं आप, ये तो क्या आप नहीं समझते कि असम्बली के तकद्दुस को ये पामाल किया गया है? पहले अलामती जनाजा, फिर ढोल बाजे, मतलब इनसे क्या होगा? अवामी मसाइल से ताल्लुक क्या है इन चीजों का? रोड पे था, असम्बली के अंदर कोई नहीं आया। ढोल बाजा, चारपाई वो जनाजे की सूरत में हम ले गए। तकद्दुस पामाल क्या सिर्फ इन छोटी मोटी चीजों से होता है? ये तकद्दुस पामाल नहीं होता कि अपोजिशन के आप माइक बंद कर दें। एक आमराना निजाम, आमराना रवैया तकद्दुस पामाल नहीं करता क्या? स्टैंडिंग कमेटीज में एक अपोजिशन का मेंबर नहीं। लेकिन देखिए, इसमें हुकूमत की तो हकीकत है, ये बात तो अपोजिशन का काम तनकीद करना होता है, हुकूमत का काम सुनना और उन मसाइल को हल करने की जानिब होता है। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कि आज MKM ने जाहिर साथ नहीं दिया आपका, GDA वाले आपके साथ थे। देखें, MKM ने 3 हिस्सों में तकसीम नजर आई आज हमें अपोजिशन। नहीं, आज की जो कॉल थी हमारे MPAs जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनको पाबंदी आयद की इजलास में शिरकत करने पे, जिसको आज कंवर नवीद साहब पार्लिमानी लीडर हैं MKM के, उन्होंने कंडेम किया कि आपने पाबंदी कैसे लगाई स्पीकर को। और जो आज गेट पे हुआ, जो दरवाजे बंद कर दिए MPS पे, उस पे MKM ने कंडेमनेशन की प्रेस में आके। लेकिन दरवाजे पे जाकर जिस तरह अली आदिल शेख साहब और आप सब तमाम लोग साथ थे, दरवाजे पे लातें जिस तरह मारी जा रही थी, वो तो बात के बाद और रद्द अमल है ना। जब आप हमारी खवातीन MPS के दुपट्टे
کھینچیں گے, ان کو دھکے دیں گے, تو وہ رد عمل کی یہ آج تو نہیں ہوا, دوپٹے کھینچنا آج ہوا ہے. آج آپ میڈیا کی رپورٹس دیکھیں, آپ میڈیا کیمرہ مینس کی دیکھیں, ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز گئی ہیں آپ دیکھیں. اچھا, ان تمام چیزوں سے ارسلان یہ تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے, علامتی جنازوں سے, ڈھول دھماکوں سے, چارپائی لے آنے سے عوامی مسائل کا کیا تعلق ہے؟ اس سے کیا عوامی مسائل حل ہو جائیں گے؟ عوامی مسائل کا یہ تعلق ہے اس سے کہ جب ہمارے علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ جی بجٹ سیشن جو کہ امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے جس میں ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, آمدن ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں. جب ہمارے منہ پہ تالے لگا دیے جائیں گے, بات نہیں کرنے دی جائے گی, تو ہم عوامی مسائل کیسے اٹھائیں گے؟ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ جی جو حکمران پارٹی ہے صرف ان کے لوگ بات کریں گے, اپوزیشن بات نہیں کرے گی؟ کراچی پورے صوبے کو چلاتا ہے, پورے پاکستان کو چلاتا ہے, یہاں کی عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کے حوالے سے بات نہ کریں, کراچی کے نوجوانوں کو جو نوکریاں نہیں مل رہی, کراچی کا جو پانی چوری ہو رہا ہے. اچھا ارسلان آپ سے یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا, ذرا سا توجہ فرمائیے گا. سر یہ بتائیے گا کہ اگر جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, اگر آپ نے احتجاج کرنا تو قانونی بھی تو طریقہ کار ہوتے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے, کیا ڈھول باجوں کے ساتھ آ جانا, ایوان کے دروازوں کو جو ہے وہ لاتے مارنا, شور کرنا, یا علامتی جنازہ لے کر آ جانا ایوان میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے اس چیز کا, یا استعفیٰ دے دینا حل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس طریقہ کار جو پروٹیسٹ کرنے کا ہے, آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہو نہیں ہو, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جمہوری حق ہے ہمارا. نہیں سر, جمہوری حق ہے بالکل, I totally agree with you, but my question is کہ جس طرح سے علامتی جنازہ پیش کیا گیا, کل کس طرح کی بدنظمی رہی, پھر اس کے بعد آج جس طرح کا ماحول رہا, تو عوامی مسائل تو کہیں بھی حل ہوتے ہیں, اس پر گفت و شنید ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی نا سر. آپ اسمبلی میں عوامی مسائل کیسے حل کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ بات کرتے ہیں, جب بات ہی نہیں کرنے دی جائے گی, مائک ہی نہیں کھولے جائے گا, تو آپ بات کریں گے کیسے؟ سر ہم نے تو ماضی میں بھی یہی دیکھا کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ الزامات عائد کیے جا رہے ہوتے ہیں, تنقید کی جا رہی ہے, عوامی مسائل پر فاتح طور پر بات نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہونے دی انہوں نے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت آئے اور اپنی بات رکھ کے چلے جائے؟ ایون کہ جو ہم نے سوالات کیے, مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے تقریر میں کہا کہ مراد علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو فائنانس سیکرٹری ہے نیب زدہ ہے, آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے. مراد علی شاہ صاحب آئیں جواب دیں, انہوں نے جواب تک نہیں دیے, انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا. یہ اتنی ربڑ. نیب زدہ تو ارسلان تمام پارٹی سے موجود ہے نا. نہیں پارٹی الگ ہے. دیکھیں سیاستدان نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں فائنانس سیکرٹری. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اچھا ایک اہم بات تھی جو باہر آئی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی سے فائدہ ہم اٹھائیں, کہ ایک موو ہونے والی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم اور جی ڈی اے مل کر اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی ہیں. آپ کے بھی کچھ لوگ ان کے یقیناً ساتھ ہوں گے. نہیں یقیناً کیوں ساتھ ہوں گے, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یقیناً ساتھ ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کا موو اس وقت اگر کہیں آتا ہے, میں تو بڑے آسانی سے سمجھوں گا کہ پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوگا. سر دیکھیں نمبر آف گیمز کی اگر بات کر لیں تو تعداد ایم کیو ایم کے 21 اور 14-15 ملا لیں, جی ڈی اے تو ملا کے 35 کے قریب بن جاتے ہیں. آپ کی تعداد کم ہے. دیکھیں وہ آپ کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ دیکھوں گا کہ شاید یہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اپوزیشن لیڈر والی سیٹ چلی جائے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ سیاسی کارکن طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو اپوزیشن میں موجود ہے ایم کیو ایم پاکستان, جو اتحادی بھی ہے وفاق میں, وہ آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے. دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے کمنٹ چاہیے, میں تو سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی ایسا کوئی کام ہوگا, ہمیں لگے گا کہ شاید پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہو رہا ہے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ایگری نہ کریں بے شک آپ, لیکن حلیم عادل شیخ صاحب کا وہ قد کاٹ نہیں ہے جو فردوس شمیم نقوی صاحب کا تھا یا خواجہ اظہار کا تھا, جو ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پہ کس کا قد کیا ہے وہ منصب اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وہ اس کا ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ وزیر اعظم صدر پاکستان بھی رہ گئے جن کو لوگ کس کس القابات سے پکارا جاتا تھا, تو وہ آپ چھوڑیں. بات یہ اچھا اگر ایسی کوئی موو آتی ہے ارسلان, آپ کس طرف ہوں گے, ووٹ ڈالیں گے کیا؟ دیکھیں میں پارٹی کے تمام فیصلوں کا پابند ہوں, اور ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی میں سے کوئی بھی شخص جو پارٹی کی لائن ہے اس سے ڈفر کر سکتا ہے. اور میری اس میں سیاسی رائے یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کے موو لانے میں
آگے ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو. بالکل. کنور نوید جمیل صاحب رہنما MQM کے سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر کیا کہنا چاہیں گے سندھ اسمبلی میں آج جو گرما گرمی رہی, جس طرح کا ماحول رہا؟ کل تو چارپائی لے کر علامتی جنازہ نکال دیا گیا تھا اور آج ہم نے دیکھا کہ یقینی طور پر بینڈ باجوں کے ساتھ بالکل جیسے باراتی آ جاتے ہیں وہ آگے, اور پھر ایک احتجاج کی کیفیت ہوئی. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑی ناانصافی کی اور انہوں نے PTI کے اپوزیشن کے MPs کے لیے گیٹ بند کر دی ہے. تو یہ سراسر یہ کوئی اس کا کوئی نہ کوئی قانونی جواز تھا اور نہ آئینی جواز تھا. اس کے اوپر PTI کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس پر احتجاج کیا, ان کا حق بنتا تھا اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے ان کی آواز میں آواز ملائی ہے کہ اس طرح سے عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے اسمبلی کا گیٹ بند نہیں. اچھا سر, جی سر آج تو تعلق ہی کوئی نظر آئی MQM کی سارے معاملے سے؟ کس سارے معاملے سے؟ سر یہ جو باہر جو لاتے مار رہے تھے, ڈھول باجے تک جو ہو رہا تھا, جو کچھ بھی, ہم تو اسمبلی کے اندر تھے, ہم ان کے ساتھ آواز ملانے کے لیے یہی کر سکتے تھے کہ ہم نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا اور ان میڈیا میں آ کر ان کے حق میں آواز بلند کی. اچھا سر, 8 اراکین پر پابندی عائد کی گئی. کنور نوید جمیل صاحب 8 اراکین پہ, جی میری سنیں, جب گیٹ بند ہوئے تو نہ صرف PTI کے MPs بلکہ ہماری بھی کئی MPs اور دیگر بھی کئی MPs تھے, وہ گیٹ بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور اس قسم کی روایت نہیں پڑنی چاہیے. اچھا کنور نوید جمیل صاحب, 8 اراکین پر پابندی بھی لگائی گئی ان کے داخلے پر سیشن کے دوران. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا PTI کی جانب سے بظاہر جو علامتی جنازہ پیش کیا گیا یا جس طرح کا آج ایک احتجاج سامنے آیا, کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس کے علاوہ قانونی دوسرے بھی تو آئین کے مطابق راستے ہیں, ان کو بھی تو اپنایا جا سکتا تھا. یہ لوگ اس لیے کہ سیاست میں بہت ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. یہ ہمارے PTI کے جو دوست ہیں یہ ایک چارپائی اسمبلی کے اندر لے کر آنا چاہتے تھے, ایک سمبولک جنازہ بنانے کے لیے. اسپیکر صاحب نے اسے روک دیا. جب اسپیکر صاحب نے روک دیا تو وہ چارپائی اندر نہیں آ سکی. تو اس کے بعد اس وجہ سے ان لوگوں کی MPs کے جو ان کو سسپینڈ کیا گیا, ان کی سسپینشن بھی بنیادی طور پہ غلط ہے, اس لیے کہ اگر کوئی ایکٹ نہیں ہوا ہے تو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کیا بلکہ اگر کسی کی سسپینشن ہوتی ہے یا ان کو منع ہوتا ہے تو ہال کے اندر آنا ہوتا ہے. اسمبلی تو بہت بڑی ہے, اس میں آفیسز بھی ہیں, اس میں بلڈنگ ہے پوری, وہ تو ظاہر ہے. اچھا اس میں کنور نوید جمیل صاحب ایک چھوٹی سی میں نے بات پوچھی تھی ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلان تاج بھی ہیں PTI پاکستان تحریک انصاف کے. اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی موو آ رہی ہے جس کو GDA اور MQM دائرے دونوں لے کر آئیں گے اور اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہ ابھی کوئی ایسا ڈسکشن نہیں ہے, اور اگر کوئی ہم اپوزیشن لیڈر پہلے بھی تبدیل ہوئے تھے, وہ PTI کی خواہش پر ہوئے تھے, اگر اس قسم کی کوئی موو آئے گی یا جیسا کہ ابھی کہیں ڈسکشن میں نہیں ہے تو اس کا فیصلہ بھی PTI, MQM اور GDA تینوں مل کر ہی کریں گے, اس لیے کہ ہم تینوں جماعتیں ہی اپوزیشن میں شامل ہیں. یعنی MQM اور GDA مل کر نہیں کریں گی بلکہ ان اعتماد میں لیا جائے گا PTI سے, کیونکہ آپ کے جو ووٹ ہیں اور GDA کے وہ PTI سے زیادہ ہو جاتے ہیں اگر دونوں مل کر موو لاتے ہیں تو. نہیں, وہ زیادہ بھی ہو جاتے تو ہم ہیں تو مشترکہ اپوزیشن نا, فیصلے تو ہم مل کر ہی کریں گے نا. جی لیکن ابھی ایسی کوئی چیز کہیں ڈسکشن میں نہیں ہے. اچھا جی, ارسلان تاج صاحب بھی موجود ہیں سر, ان کی جانب جاؤں گا. سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے اسمبلی رکنیت سے استعفے کا جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا لائے عمل ہوگا آپ کا آنے والے دنوں میں, کیا آپ لوگ بھی استعفے متوقع ہیں احتجاجاً, کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں, فردوس شمیم نقوی صاحب سابق اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ہیں اور پارٹی کے بہت دیرینہ اراکین میں شامل ہوتے ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں پارٹی کے. تو انہوں نے جذباتی فیصلہ کیا اور اسمبلی میں جا کے انہوں نے احتجاجاً اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے, کیونکہ انہوں نے خود بیان کیا کہ جو آج سلوک بڑھتا گیا اس کا انہیں انتہائی افسوس اور رنج و غم تھا,
کہ ایم پی ایس کے اوپر دروازے بند کر دیے جائے. جیسے میں نے بتایا کہ صرف ہمارے نہیں, جماعت اسلامی کے, ایم کے ایم کے, جی ڈی اے کے, ایون ہم نے دیکھا کہ شہلا رضا وزیر ہیں, ان کے اوپر بھی دروازہ بند کر دیا گیا. اچھا سر, یہ بات تو ہو گئی, ظاہر آپ پہلے بھی بات کر چکے. اب یہ مجھے بتائیں کہ آنے والی دنوں میں آپ لوگ کی کیا حکمت عملی ہوگی اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تو ہوگا نا آپ کی پارٹی کا. دیکھیں وہ لائحہ عمل بالکل ابھی بنے گا مشترکہ, کیونکہ آج یہ پورا واقعہ ہوا ہے, تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم بیٹھیں گے اور دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور پارٹی قیادت سے جو رہنمائی ملے گی ہم اس کو فالو کریں گے. اس میں ارسلان ایک بات کہی آج میڈیا سے جو گفتگو کی فردوس سمیم نقوی صاحب نے, ظاہر ہے آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سینئر لیڈر ہیں, بے شک اور اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اپنے حلقے کی خدمت نہیں کر سکا, اس لیے میں احتجاجاً سندھ حکومت کے خلاف اسمبلی فلور پر استعفیٰ دے کر آیا ہوں. تو خدمت تو آپ بھی ظاہر اپنے حلقے کی نہیں کر سکے ہوں گے, یا کر رہے ہیں آپ, وہ نہیں کر سکے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدمت نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ اس ایوان میں جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے, اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی رویہ بہت زیادہ غیر جمہوری ہے, اور خدمت کے حوالے سے وہ بھی اپنے حلقے میں متحرک ہیں, ہم بھی اپنے متحرک ہیں, وزیر اعظم کے خصوصی فنڈ سے حلقوں میں کام بھی ہو رہے ہیں, تو وہ تو مسائل حل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کے حلقوں میں اس وقت جو ہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اور آپ کے حلقے کے لوگوں کو مسائل درپیش نہیں ہے. دیکھیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا نا کہ تمام جنت کا منظر پیش ہو رہا ہو. جو مسائل 70 سال میں ہوئے ہیں وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 3 سال میں ہو. ہاں بتدریج ہو رہے ہیں. پچھلے سال 55 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں پوری قومی اسمبلی کے حلقے میں لگے. اگلے سال 120 کروڑ روپے, 1 ارب 20 کروڑ روپے لگنے جا رہے ہیں. اچھا یہ پیسے وفاق سے مل رہے ہیں آپ کو؟ جی وفاق سے. تو خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے اپنے ایم پی ایس ایم این ایس کو دینا ترقیاتی فنڈ. تو یہ ایم این ایم پی ایس کو نہیں آ رہے نا, کہ وفاقی حکومت کے ادارے کر رہے ہیں. ایم این ایم پی ایس کے اکاؤنٹ میں تھوڑی آتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پرسنل تو سر بتاتے ہوں گے نا آپ کی کیا کہاں لگانا ہے. اسکیم ہم بتاتے ہیں نا, تو اسکیم بتانا تو ہمارا آئینی حق ہے, کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ اپنے علاقوں میں کون سے ترقیاتی کام ہونے چاہیے, تو آئینی حق ہے ہمارا. اچھا قمر نبی جمیل صاحب کی طرف بڑھوں گا. سر ذرا سا فرمائیے گا کہ ظاہری بات ہے آپ وفاق میں اہم اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور کراچی کے حوالے سے متعدد بار وعدے بھی کیے گئے, پیکیجز بھی پیش کیے گئے. سر کیا حلقوں کے مسائل حل ہو گئے؟ دیکھیں ایک تو ابھی وزیر اعظم صاحب نے کراچی کے لیے کافی سارے فنڈ بجٹ میں بھی رکھے ہیں نا, تو یہ تمام کے تمام, لیکن یہ جتنے بھی پیسے رکھے گئے ہیں یہ بنیادی طور پہ وہی سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں جن کو حل کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت سندھ کا رویہ جو متعصبانہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کا رویہ یہی ہے کہ کراچی کے لوگوں سے ٹیکس لے لیا جائے. میں آپ کے صرف نالج میں لانے کے لیے بتا دوں کہ اس وقت سندھ سے 3 ٹیکس جمع ہوتے ہیں. وہ تینوں ٹیکس ملا کر اس کا بجٹ جو ایسٹیمیٹ رکھا گیا ہے کلیکشن کا, وہی ٹوٹل 66 کروڑ روپے ہے. اب اسے جمع کتنے ہوں گے؟ اور جبکہ صرف کراچی سے لگ بھگ ہر سال پیپلز پارٹی 400 ارب روپے جمع کرتی ہے, اور نہ صرف 400 ارب روپے جمع کرتی ہے بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو اپنے متعصب اور کرپٹ افسران لگائے میں, اتنے ہی وہ کراچی کے لوگوں کی جیب سے رشوت لے جاتے ہیں. سر اس حوالے سے مزید ابھی گفتگو جاری رکھیں گے, پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ عوامی مسائل حل ہو گئے, کیونکہ آپ ایک اہم اتحادی کے طور پہ, تو سوال آپ سے بھی بنتا ہے کیونکہ کراچی کے ریئل سٹیک ہولڈرز میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے, آپ یہاں کے عوامی ووٹوں سے منتخب نمائندے ہیں اور ایوانوں میں جو ہے براجمان ہیں. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ابھی حاضر ہوں گے, کچھ ہی دیر میں دیکھتے رہیے الگ خبر.